محترم حضرات، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے گزر جانے کے بعد ہماری عبادت و بندگی کا سلسلہ رکتا نہیں، نہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کے ایک مہینہ مکمل روزہ رکھنے کے بعد، عید سے فراغت کے بعد، ہمیں ایک بہترین تحفہ دیا گیا ہے 6 روزوں کے نام سے۔ 6 روزے عام طور سے ہمارے معاشرے میں سر سعید کے روزے کہتے ہیں۔ 6 روزوں کی بڑی اہمیت ہے، بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے ان 6 روزوں کی۔ لہٰذا ہم سبھی کو چاہیے کہ ان 6 روزوں کا اہتمام کرے اور اس پر جو بہترین اجر و ثواب کے وعدے کیے گئے ہیں ان وعدوں کو حاصل کریں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے کے بعد، یعنی رمضان مبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد جس شخص نے عید کے بعد 6 روزوں کا اہتمام کیا، 6 روزے رکھے، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے۔ اللہ الصمد۔ رمضان مبارک کے بعد اگر ہم 6 روزے رکھتے ہیں تو ہم اللہ رب کریم کے ہاں پورے سال روزہ رکھنے والے لکھے جاتے ہیں۔ گویا کہ حدیث پاک میں یہ وعدہ کیا گیا اور یہ ہمیں مژدہ اور خوشخبری سنا دی گئی کہ جو شخص 6 روزے کا اہتمام کرے گا عید الفطر کے بعد، وہ شخص اللہ رب کریم کے ہاں تسلسل کے ساتھ روزہ رکھنے والا، پورے سال روزہ رکھنے والا لکھا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان 6 روزوں پر جو بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے، وہ یہ ہے کہ پورے سال ہم اللہ کے ہاں روزے دار لکھے جائیں گے۔ اس کی وجہ ہے قرآن کریم کا ایک ضابطہ رسول ہے، شریعت کا ایک مکمل و مستقل اصول ہے کہ اللہ رب کریم ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ ایک نیکی کا 10 گنا اجر و ثواب کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک مہینے کا روزہ رکھا تو گویا کہ اس حساب سے قرآن کا جو اصول ہے اس حساب سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک مہینے کے روزے کا ثواب جب 10 گنا بڑھتا ہے تو وہ ثواب، وہ نیکی 10 مہینے کو پہنچتی ہے۔ گویا کہ ایک مہینے کا روزہ رکھنا 10 مہینہ روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اور رمضان کے بعد جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں ان 6 روزوں کو بھی آپ 10 سے حساب لگا کر کے دیکھیں تو 60 بنتے ہیں۔ تو ایک مہینہ رمضان کا وہ 10 مہینے ہو گئے، اور 6 دن عید کے بعد کا جو روزہ ہے ان روزوں کو ہم نے رکھا تو 60 یہ ہو گئے، تو 10 دوبارہ، تو گویا کہ پورا 1 سال ہو گیا، پورا 1 سال ہو گیا۔ اور اگر اس طرح سے حساب لگائیں تو ایک مہینے کا روزہ گویا کہ 300 دن ہوئے، اور 6 دن کے روزے کا حساب جوڑیں تو 60 دن ہوئے، تو 360 قمری حساب، یعنی چاند کا جو ہمارا حساب ہے، اسلامی کیلنڈر کا جو حساب ہے، اس حساب سے 360 دن بنتے ہیں۔ اور ہمارے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ وعدہ فرما رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ 6 روزے کا ثواب اللہ کے ہاں پورے سال روزہ رکھنے والوں کی طرح ہے، وہ لکھا جائے گا۔ لہٰذا ان 6 روزوں کا اہتمام کریں، اور ان 6 روزوں میں آپ کے لیے بڑی سہولت رکھی گئی ہے۔ یہ 6 روزے عید کے دوسرے دن سے شروع کر دیں۔ کسی وجہ سے اگر آپ نے دوسرے دن سے شروع نہیں کیا ہے تو آپ شوال کے مہینے میں، یعنی عید جو ہوتی ہے وہ شوال کی پہلی تاریخ کو ہوتی ہے، دوسری تاریخ سے آپ روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ کسی وجہ سے نہیں رکھ سکے، 2-4 تاریخیں نکل گئیں، تو آپ 30 تاریخ تک، یعنی شوال کے پورے مہینے میں اس روزے کو کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ کتنی اچھی سہولت ہے ہمارے لیے۔ اور اسی طرح ان روزوں کو آپ مسلسل 6 روزے کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، بالکل لگاتار۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو بیچ میں چھوڑ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ 2 رکھ لیے، پھر چھوڑ دیے، پھر 2 رکھ لیے، پھر چھوڑ دیے، 1 رکھ لیا، پھر 2 رکھ لیے، پھر چھوڑا، 3 رکھ لیے، پھر چھوڑا، پھر رکھا۔ آپ ترتیب کے ساتھ رکھیں،
یا گیپنگ کے ساتھ رکھیں، بہر صورت دونوں طریقے سے آپ کو اجازت اور رعایت دی گئی۔ اسی طرح اگر آپ کے رمضان کے کچھ روزے قضا ہیں تو بہتر تو یہ ہے کہ قضا روزوں کو پہلے رکھ لیں اور اس کے بعد کے 6 روزے رکھیں۔ کسی وجہ سے اگر آپ پہلے 6 روزے رکھتے ہیں اور پھر قضا رکھتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ رمضان کے جو قضا روزے ہیں، موت زندگی کا کیا پتہ ہے، ان قضا روزوں کو پہلے ادا کیا جائے، پھر بعد کے جو 6 روزے ہیں انہیں رکھ لیا جائے۔ بہرحال ان 6 روزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ رب کریم نے ہمیں رمضان کا جو موسم بہار رحمت کا عطا فرمایا تھا وہ گزر گیا، عید ہم نے کر لی، اب 6 روزوں کی فضیلت حاصل کر لیں تاکہ اللہ رب کریم کے بارگاہ میں ہم پورے سال روزے رکھنے والے لکھ دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سبھی بھائیوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق